آپ نے یہ واقعہ کسی نہ کسی انسان سے تو ضرور سنے ہوں گے۔ اکثر بڑے بڑے مقررین اپنے جوشیلے خطاب میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دھوبی تھا اور جو انتقال کر گیا، اور انتقال کے بعد ان سے منکر نکیر نے سوال کیا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس دھوبی نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر ان سے جب سوال ہوا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس دھوبی نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر ان سے سوال ہوا ما کنت تقول فی شان حق هذه الرجل، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو جب انہوں نے ہر سوال کے جواب میں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں کا صدا بلند کیا، تو ان کو جو ہے فرشتوں نے بخش دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ان فرشتوں نے کہا کہ یا باری تعالی، یہ کیسا بندہ ہے جو ہر سوال کا جواب کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر اللہ کا فرمان ہوا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں یہ میرے غوث پاک کا چاہنے والا ہے، میرے عبد القادر جیلانی کے چاہنے والے ہیں، ان کو تم چھوڑ دو، ان کو جنت عطا کر دو۔ یہ واقعہ آپ نے کسی نہ کسی سے ضرور سنا ہوگا۔ تو کیا یہ واقعہ صحیح ہے، غلط ہے؟ آئیے اس واقعے کی سچائی آج اس ویڈیو میں۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت جلال الدین امجدی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب فقیہ ملت، فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ من گھڑت کہانی ہے، یہ واقعہ درست نہیں ہے، واقعہ جھوٹا ہے، یہ واقعے کی کوئی سچائی نہیں ہے، یہ واقعہ ایک دم جھوٹا ہے۔ یہ واقعہ اکثر لوگ بیان کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ اور اسی واقعے کے بارے میں حضرت شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب شارح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تو میں اس واقعے کو کسی معتبر کتاب میں یا کسی بڑی کتاب میں پڑھا ہوں، نہ ہی کسی معتبر عالم سے اس واقعے کو سنا ہوں۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے، من گھڑت کہانی ہے، یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے بیان کرنے والے کے لیے دو آپشن ہے، دو راستہ ہے، یا تو کوئی دلائل ایسی پیش کرے جو معتبر ہو، یا تو پھر کوئی ایسا کتاب کا حوالہ دی غوث پاک کے زمانے کا، یا تو پھر کوئی اچھے عالم کا جس سے وہ واقعہ درست ہو سکے۔ تو ایسا بالکل یہ درست نہیں ہے، یا تو پھر حضور سرکار جلال الدین امجدی کے بھی فتاوے سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ درست نہیں ہے۔ حضرت شریف الحق نے فرمایا کہ جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اگر یہ درست نہیں ہے، یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ اگر اس واقعے کو جو لوگ بیان کرتے اس کو چاہیے کہ اس سے وہ رجوع کریں۔ اب جانیے کہ یہ واقعہ آیا کہاں سے۔ اب یہ واقعہ آیا ایسی جگہ سے ہے جہاں سے آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، جو آپ کے دماغ چکرا جائے گا سن کے، آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی۔ یہ واقعہ آخر آیا تو آیا کہاں سے؟ اس واقعے کو نقل کرنے والا، اس واقعے کو لکھنے والا ایک دیوبند کا بہت بڑا عالم علامہ اشرف فیلی تھانوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، علامہ فضل الرحمان کی باتوں کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علامہ فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دھوبی تھا جو مر گیا، جب انتقال ہو گیا ان سے پوچھا گیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ ما کنت تقول فی شان حق هذه الرجل، تیرا کیا خیال تھا حضور نبی رحمت کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ واقعے کو نقل کرنے والا، اس واقعے کے ایجاد کرنے والا دیوبند کا بہت بڑا عالم علامہ اشرف فیلی تھانوی نے لکھا ہے اس واقعے کو، اور یہ واقعہ سنی علماء نے نہیں لکھا ہے، یہ سنی علماء نے بلا تحقیق کی وجہ سے بیان کیے ہوں گے، لیکن اس واقعے کا کوئی سچائی ثبوت سنی علماء کے درمیان نہیں ہے، اور اس واقعے کو سنی علماء نے بلا تحقیق کی نہ ہونے کی وجہ سے بیان کیے ہوں گے، لیکن یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں صرف یہ سب واقعات
اپنے بھولے بھالے لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کرتے ہیں، دیوبندی علماء دیوبندیوں کے سامنے صرف اس لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سنیوں کو، سنی صحیح العقیدہ کو ان لوگوں کے سامنے جو ہیں ہمارے عقیدے کو بگاڑ سکے، ہمارے اور آپ کے بارے میں غلط ثابت کر سکے ہمیں اور آپ کو، بس ان لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ باقی جو چیز نہیں بھی ہوگا ہم سنیوں کے اندر، وہ چیز بھی وہ لوگ اپنے بھولے بھالے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کے بہکاوے میں، جس کی باتوں میں ان کے بھولے بھالے قوم آ جاتے ہیں اور اپنے عقیدے کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب ذرا یہ تو دیوبندیوں کی بات ہو گئی، اب اہل حدیثوں کے اس خبیث کی بات سنیں آپ۔ سیرت غوث پاک کے نام سے انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے، سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، پانچواں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے۔ تو آپ نے اس حضرت کی بات کو سنا تو اس نے نہ جانے معاذ اللہ کیسی کیسی باتیں کر دی۔ سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کر کے کوئی کتاب ہے جو حاجی علی میں بالکل ڈھیروں کی تعداد میں ملتا ہے، لیکن میرے عزیز یہ ہم سنیوں کے کوئی بھی کتاب میں یہ بات نہیں ہے۔ ایسے کفریہ الفاظ ہم خود نہیں مانتے، ہم سنی نہیں مانتے۔ اور اس بدبخت کو ہمارے ایک معتبر عالم حضرت علامہ و مولانا فاروق خان رضوی صاحب آج 12 سال سے چیلنج کرتا ہے کہ آؤ، اگر تو ایک باپ کا اولاد ہی، اگر ہے تو ایک باپ کی نسل سے، تو آؤ اور کرو میرے ساتھ مناظرہ اور ایسے واقعات کو تم پیش کرو اور صحیح ثابت کرو۔ اگر یہ تم نے صحیح ثابت کر دیا، دلائل پیش کر دیا کہ ایسی من گھڑت کہانی اور ایسے نازیبا کلمات اللہ کے بارے میں ہم سنیوں نے کہا ہے، تو ہم خود پہلے اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، اس کے اوپر پہلے ہم خود شرک کا فتویٰ لگائیں گے۔ لیکن یہ لوگ میرے عزیز صرف اور صرف ہم سنیوں کو بدنام کرتے ہیں۔ سعودی میں جا کر کے بدنام کرتے ہیں۔ وہاں کے جو شیوخ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو پالتے ہیں اپنے خیرات پر، ان لوگوں کے سامنے جا کر کے اس من گھڑت کہانی اور من گھڑت باتیں بتا کر کے وہاں کے لوگوں سے چندہ اصول کر کے ان کے صدقہ اور خیرات کو لیتے ہیں، کہ وہاں جا کر کے ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہندوستان میں کس طرح سے شرک اور بدعت پھیلتے جا رہے معاذ اللہ۔ تو وہ لوگ یہ کہہ کر کے یہ سب باتیں بول کر کے ان لوگوں سے ان لوگوں کا صدقہ اور خیرات اصول کرتے ہیں۔ باقی ان لوگوں کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اگر واقعی اگر سچا ہوتا تو علامہ فاروق خان رضوی کہ ان کو چیلنج جو دیا، ان کے چیلنج کو یہ قبول کرتا، ان کے سامنے مناظرہ کرتا۔ تو میری عزیز آپ سے بالخصوص
مؤدبانہ مخلصانہ گزارش یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مسلک اعلیٰ حضرت تمام علماء کی تعظیم کریں اور ان کی پیروی کریں، ان کے دامن سے جڑے رہیں، اور ہمارے علماء، ہر سنی علماء ہمارا رہنما ہے۔ اگر ایسی کوئی باتیں کرے تو بالخصوص ہمیں اور آپ کو ان کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ اپنے علماء سے پہلے ان باتوں کی تحقیق کرنا ہے۔ تو میرے عزیز، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے علماء سے جڑیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایسے بدبخت علماء کے بیانات کو نہ سنیں جس سے آپ ایمان میں کمزوری آئے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ نے ان بدبختوں کی باتوں کو سنا تو آپ سے بالخصوص التجا ہے کہ ایسے مولویوں سے دور رہیں، اور اچھی باتیں سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔